پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، یا میں اپنی بات کو یوں کہوں کہ پاکستان اور چین کے افغانستان کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ بدھ کے روز یہ خبر سامنے آتی ہے کہ افغانستان کے مشرقی صوبے جن میں خوست اور ننگرہار شامل ہے، یہاں پر مبینہ طور پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور یہاں پر اہم اہداف کو مکمل کیا گیا ہے۔ اگر اہداف پورے ہو گئے ہیں تو پھر پاکستان کیوں خاموش ہے؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ افغانستان کی سائڈ سے سرکاری طور کے پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے ہیں یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 29 اگست 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 افریقی اجلاس ہوا جس میں چین، پاکستان اور افغانستان، ان کے حکام، ان کی وزارت خارجہ، تینوں سائڈ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ اس اجلاس کو ہوئے بھی 6 سے 7 دن ہو چکے ہیں، ایک ہفتہ ہو چکا ہے، مگر ابھی تک اس کا مشترکہ اعلامیہ افغان حکام کی سائڈ سے نہیں نکالا گیا۔ ہم نے پرسوں ویڈیو اس کے اوپر بنائے تھے جس کے اوپر بتایا تھا کہ چین کی جانب سے 6 افریقی اجلاس کو متنازع بنانے کے اوپر چین شدید قسم کا ناراض آپ کو افغان حکام کے ساتھ نظر آتا ہے، اور چین اور پاکستان کا ایک ہی کنسرن تھا کہ بھئی آپ نے اپنے سرزمین کو کالعدم ٹی ٹی پی سے، کالعدم بی ایل اے سے اور اس جیسی جو دیگر جو تنظیمیں ہیں جن سے چین کو واضح طور کے پر اور براہ راست قسم کے تھریٹ ہے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ افغانستان نے ایک بار پھر وہی زبانی کلامی تو کمٹمنٹ دے دی، مگر عملی طور کے پر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ 6 افریقی اجلاس کا جو مشترکہ اعلامیہ نکالنا تھا جس کے اندر اس بات کا ذکر آنا تھا کہیں نہ کہیں، اسے نکالنے کے لیے، اس اعلامیہ کو جاری کرنے کے لیے افغان حکام ابھی تک رضامند نہیں ہے، اور 6 افریقی اجلاس جس میں چین کے وزیر خارجہ نے شرکت کی تھی اس اجلاس کو پوری طرح افغان حکام کی جانب سے متنازع بنا دیا گیا۔ اب معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ تو پہلے دن سے یہی ہے، پاکستان مسلسل بات یہ کر رہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کا وجود ہے افغانستان کی سرزمین میں، وہاں پر نور ولی محسود بیٹھا ہے، وہاں پر حافظ گل بہادر ہے، اور وہاں پر اس جیسے جو دیگر عناصر ہیں، وہاں پر کالعدم بی ایل اے ہے، یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، سیکیورٹی اہلکاروں اور نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ مگر افغانستان ہمیشہ یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر ہے، یہ تو پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی اسٹیٹمنٹ میں یاد کرواتا ہوا چلوں کہ فیلڈ مارشل نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر افغان حکام نے اپنے رویے کے اندر سنجیدگی نہ لائی اور پاکستان کے کنسرن کو دور نہیں کیا گیا تو پھر یہ یاد رکھے کہ پاکستان ایک ایک پاکستانی کا بدلہ بھی لے گا۔ اب یہ دو خبریں جو سامنے ہیں جس کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی، کہ دو خبریں یہ تھیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جو ایک اہم جو سربراہ بھی ہیں نور ولی محسود، ان کی لڑائی ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے حافظ گل بہادر کے گروپ کے ساتھ۔ تنازع کیا ہے، کس بات کے اوپر؟ تو پیسے کھانے کے اوپر یا وسائل کے حوالے سے یہ لڑائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی جو پراکسیز ہیں یہ ظاہر ہے چلتی تو کسی نہ کسی کی فنڈنگ کے اوپر ہیں، چاہے وہ اب افغان حکام کا ہو، چاہے وہ مبینہ طور پر انڈیا کا ہو، یا پھر کسی کا بھی ہو۔ تو معاملہ یہ آ رہا ہے جہاں پر نور ولی محسود گروپ کو 1000 روپیہ ملا کرتا تھا، اب دینے والے نے یہ پیٹرن اپنا لیا کہ 500 حافظ گل بہادر کو دینا اور 500 نور ولی محسود کو دینا۔ ظاہر ہے میں یہ سمجھانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب یہ بات نور ولی محسود کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے اس نے حافظ گل بہادر کو یہ پیغام بھیجا کہ بھئی تم خوست اور ننگرہار سے نکل جاؤ، ورنہ مناسب نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ تم باقاعدہ طور کے پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کالعدم ٹی ٹی پی میں آ جاؤ اور میری بیعت کر لو۔ اب حافظ گل بہادر نے کہا کہ بھئی میں تو خود سربراہ ہوں اور میرا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو آپ کا دشمن ہے یعنی کہ پاکستان کی آرمی وہ میری بھی دشمن ہے، آپ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، میں بھی شریعت کا نفاذ چاہتا ہوں اپنی اپنے ڈیفینیشن کے مطابق سو کارڈ۔ تو بہرحال اس بات کے اوپر دونوں کے آپس میں اختلاف ہوا، تنازع اس حد تک ہوا کہ جو رپورٹ آ رہی ہیں کہ تقریباً دونوں سائڈ سے 100 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، وہ نشانہ بنے ہیں۔ اسی دوران ہی یہ خبر آتی ہے بدھ کے روز ہی کہ پاکستان سائڈ سے ایک مبینہ طور کے پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے جس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے اہم مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس میں پاکستان خاموش ہے۔ افغانستان نے سرکاری سطح کے اوپر اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ افغانستان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جانب سے کیا ہے۔ جو ننگرہار کے نائب گورنر ہیں عزیز اللہ مصطفیٰ، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے ہمارے سائڈ کے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اچھا، افغانستان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو یہ بڑی ہنسی بھی آتی ہے ایک طرح سے کہ 1 یا 2 سالوں سے انہوں نے مسلسل وہی 4 سے 6 بچوں کی تصویریں لگی ہیں، اور جب انہوں نے اس طرح کی خبر دینی ہو کہ پاکستان نے ڈرون حملہ کیا ہے تو انہی 4 یا 6 بچوں کی جو تصاویر ہیں وہ دوبارہ سے ریفریش کر کے اپنی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کو چینج تک نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے کریڈیبلٹی آپ کے داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی تھوڑا افغان حکام یا افغان میڈیا کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال
ایک بار پھر افغان حکام کی جانب سے یہی دہرایا گیا بات کہ ہمارے سویلین کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے، جبکہ خوست اور ننگرہار میں واضح طور کے پر کالعدم ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں، لیکن پاکستان ابھی فی الحال آپ کو اس سارے منظرنامے کے اندر خاموش نظر آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان نے کیا بھی ہوگا، یہ میرا تجزیہ میں غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نہ کیا ہوتا تو شاید بڑی فوری طور کے پر تردید جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتی، لیکن پاکستان کے حکام اس وقت خاموش ہیں، اور افغان حکام سائڈ سے پاکستان کے جو سفیر ہیں عبید اللہ نظامانی صاحب، انہیں افغانستان نے اپنے سفارت خانے میں بلا کر باقاعدہ ڈیمارچ بھی کیا، یعنی احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا اور پاکستان سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ اب پاکستان جو مسلسل بات یہ کر رہا تھا افغانستان سے، افغانستان حکام کے، اور ہم نے بھی آپ کو بارہا کہا، بلوچستان کی صورتحال ہو، باجوڑ کی ہو، یا ایک مجموعی طور پر خیبر پختونخوا کی ہو، ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 2 مہینے کا وقت ہے لور کمانڈ کے پاس کہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ان 2 صوبوں کے اندر بہتر سے بہتر صورتحال کرنی ہے، اور اگر اس کے لیے آپ کو کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کر بھی کچھ کرنا پڑے تو آپ نے اس سے بھی رکنا نہیں ہے، ہچکچانا نہیں ہے، بلکہ وہ آپشن بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی جانب سے کامیاب قسم کی کالعدم ٹی ٹی پی، فطرت الخوارج جسے ریاست پاکستان نے یہ نام دیا، اور کالعدم بی ایل اے جسے حال ہی میں امریکہ نے دہشت گردی کی فہرست میں ڈالا ہے، ان کے اہم ٹھکانوں کو، مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس میں تو انکار نہیں ہے کہ خوست میں، ننگرہار میں، پکتیکا میں، پکتیا میں، زابل میں، قندھار میں، یہ وہ 6 جو ہیں وہ بڑے اہم صوبے ہیں جہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بی ایل اے کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ٹھکانے ہیں، مشترکہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہ یہ انہی 6 صوبوں سے بیٹھ کر یہ آپریٹ کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور افغان حکام اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ کشیدگی کو، ایسا لگ رہا ہے ان کے رویے سے کہ وہ مزید تناؤ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی سرزمین ان عناصر سے پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے چین کے ناراضگی کو بھی مول لے لیا ہے، اور پاکستان کے تحفظات تو وہ ویسے بھی دور نہیں کر رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے، کہاں جا کر تھمتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے ابھی تک اس سارے منظرنامے کے اندر آپ کو فقط خاموشی ہی نظر آتی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی رائے ہے، تو آپ نے ضرور کمنٹ میں دینی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب